بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ AVN وائس چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ ہمارا ہر آنے والا نیا ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے، اس مالک وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو اولاً تو انسان بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا، اشرف المخلوقات ہونے کا شرف ہم کو عطا فرمایا، اور اتنا ہی نہیں، انسان بنانے کے بعد اس رب کا ایسا کرم کہ اس نے ایمان جیسی بیش قیمت دولت سے ہم کو مالا مال فرمایا ہے۔ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کی معرفت حاصل کرنا ہے اور اس کے پیارے حبیب سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ لیکن آج سارے انسان دنیا کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ دنیا کبھی کسی کی نہیں ہوتی ہے۔ ہم سے پہلے بھی بہت لوگ آئے جو اس دنیا کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اور آج ان کا نام و نشان تک اس دنیا میں موجود نہیں۔ یہ دنیا کبھی کسی کی نہیں ہوتی ہے، اور یہ دنیا کس قدر دھوکے باز ہے، آج ایک واقعے کے ذریعے میں آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان عابد کے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ بات اس وقت کے بادشاہ نے سنی تو اس نوجوان عابد کو بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ تمہارے پاس حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، یہ بات صحیح ہے۔ بادشاہ نے کہا، اب جب وہ آئیں تو انہیں میرے پاس لے کر آنا، اور اگر نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ چنانچہ ایک دن کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اس عابد کے پاس تشریف لائے تو عابد نے ان سے سارا واقعہ عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا، چلو اس بادشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ آپ اس بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا آپ ہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بادشاہ نے کہا، تو ہمیں کوئی بڑی عجیب بات سنائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دنیا کی بڑی بڑی عجیب باتیں دیکھی ہیں، مگر ان میں سے ایک سناتا ہوں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ ایک بہت بڑے خوبصورت اور آباد شہر سے گزرا۔ میں نے اس شہر کے ایک باشندے سے پوچھا، یہ شہر کب سے بنا ہے؟ تو اس نے کہا، یہ شہر بہت پرانا شہر ہے، اس کی ابتدا کا نہ مجھے علم ہے اور نہ ہمارے آباء و اجداد کو، خدا جانے کب سے یہ شہر یوں ہی آباد چلا آ رہا ہے۔ پھر میں 500 سال کے بعد اسی جگہ سے گزرا تو وہاں شہر کا نام و نشان نہ تھا، ایک جنگل تھا، اور وہاں ایک آدمی لکڑیاں چن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ شہر کب سے برباد ہو گیا ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر ہنسا اور کہا، یہاں شہر تھا ہی کب؟ یہ جگہ تو مدتوں سے جنگل چلی آ رہی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہاں جنگل ہی دیکھا ہے۔ 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو وہاں ایک عظیم الشان دریا بہہ رہا تھا، اور کنارے پر چند شکاری بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ جنگل دریا کب سے بن گیا؟ تو وہ لوگ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، آپ جیسا آدمی ایسا سوال کرے، یہاں تو ہمیشہ ہی سے دریا بہتا چلا آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا،
کیا اس سے پہلے یہ جنگل نہ تھی؟ وہ کہنے لگے ہرگز نہیں، نہ ہم نے دیکھی اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد سے سنی۔ پھر میں 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو اس جگہ ایک بہت بڑا چٹیل میدان دیکھا جہاں ایک آدمی کو پھرتے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ جگہ خشک کب سے ہو گئی؟ وہ بولا کہ یہ جگہ تو ہمیشہ سے یوں ہی چلی آتی ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کبھی دریا نہیں تھا؟ اس نے کہا ایسا نہ کبھی دیکھا اور نہ اپنے آباء و اجداد سے سنا۔ پھر میں 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو وہاں ایک عظیم الشان شہر آباد دیکھا جو پہلے شہر سے بھی زیادہ خوبصورت اور آباد تھا۔ میں نے ایک باشندے سے پوچھا یہ شہر کب سے ہے؟ وہ بولا یہ شہر پرانا ہے، اس کی ابتدا کا نہ ہمیں علم ہے اور نہ ہمارے آباء و اجداد کو۔ اے میرے محترم، دیکھا آپ حضرات نے کہ یہ دنیا کتنے رنگ بدلتی ہے۔ اس دنیا کو ثبات نہیں ہے، یہ ایک حال پر برقرار نہیں رہتی ہے، یہ ہزاروں رنگ بدلتی ہے، کبھی آباد ہوتی ہے، کبھی برباد ہوتی ہے اور کبھی اس میں خوشی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کی محبت کو اپنے دل سے دور کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی محبت سے محفوظ فرمائے اور فکر آخرت عطا فرمائے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر زندگی بخیر ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر کسی دوسرے واقعے کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ تعالی۔